السلام علیکم صبح خیر آداب تہ سارنی دوستن ہند وچ ونج استقبال تہندس من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK یس اندر یہ ومیز تو یہ آس تھی ساری یسو بخیر و عافیت بصحت و سلامت خوش تو خوشحال آباد یہ دعا زِ اللہ تعالیٰ تھین اس سارنی پنس حفظ و امانس اندر آمین یا رب العالمین. آج اکتوبر رتچ 7 تاریخ دہ ژندروار ہند تت کن سن ذہنن مز یہ خیال کہ اکہ نئے ہفتک آغاز سپد شر نیرن پنن سکولن یم زن کاروبار تم نیرن پنہ کامہ ملازم نیرن پنن دفترن کن تت کن ساری پنہ رزق باپت تچ بچ کران روزان. یہ کوشش کائنات ہر کھانا جاندار مخلوق کران توتام یوتام تم یت کور عرضس پہ حیات یمے چیز مد نظر تھیت اخر شاعر فرماوان کہ حیاتک سلسلن پکون روزن دکھن دادین غمن متون روزن نفسک دان چھکرت جائے جائے بچارس آدمس نژون روزن تمس آدمس نژن پیوان یم ساری دان جمع کرنے باپت. زندگی ہند دیم ناو کوشش تو یہ کوشش اکس انسانس جاری تھاون توتن تام یوتن تام سہ یت دنیاہس مز زندہ پکو برو ازکس پروگرامس مز شرف میزبانی اس حیثیت بروز تہذ میزبان اقرا آخون تو پروگرامس مز شریک میزبان کی حیثیت تابش بٹ. السلام علیکم اقرا، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ تابش بالکل ٹھیک. السلام علیکم ناظرین، آداب، صبح بخیر. میری طرف سے بھی پیار بھرا اور خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. جی ہاں، آج سوموار ہے اور جیسا کہ اقرا نے فرمایا کہ جو بچے ہیں وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے اور کچھ نکلے بھی ہوں گے، اور جو ہمارے باقی لوگ ہیں جو کہ کاروبار سے جڑے ہیں یا جابس ملازمت سے جڑے ہیں وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے. لیکن ہمیں بالکل اس بات پہ یقین ہے کہ آپ پورے 9 بجے تک اس پروگرام سے جڑے رہیں گے، کیونکہ اس پروگرام یعنی گڈ مارننگ JNK کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کا جو دن ہے اس کی شروعات اچھی باتوں سے ہو، مثبت سوچ سے ہو. اور چونکہ اقرا نے کوشش کے حوالے سے بات کی اور بالکل صحیح فرمایا، اور اقرا کوشش کے حوالے سے مجھے ہمیشہ ایک واقعہ یاد آتا ہے. وہ یہی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب جنگل میں آگ لگی تو سبھی جانور دیکھ رہے تھے، اور ایک جو چڑیا ہے جس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے وہ بار بار دریا کے پاس آ رہی تھی اور اپنے پروں میں پانی لے کے اس آگ کو بجھا رہی تھی. ایسے میں دیکھ کے سبھی جانور اس پہ مسکرائے اور یہ بھی کہنے لگے کہ تمہاری اس چھوٹی سی کوشش سے کیا ہوگا. بالکل. اور چڑیا نے بڑا ہی دلچسپ جواب دے دیا. وہ یہ کہ اس نے کہا کہ جب کل جنگل پورا ختم ہو جائے گا آگ سے تو مجھے یہ افسوس نہیں رہے گا کہ میں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں دیا، میں نے کوئی کوشش نہیں کی. اور ناظرین، اکثر یہ ہوتا بھی ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ سوچ رہتی ہے کہ ہمارے چھوٹے کنٹریبیوشن سے کیا ہوگا، لیکن اگر ہم اس کا ایک اوور ویو دیکھیں، ایک جنرلائز ویژن دیکھیں تو اس کوشش سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. بلکہ کراؤڈ فنڈنگ جو ہے نا، کراؤڈ فنڈنگ وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہی ہے نا. اگر ہر کوئی بندہ چھوٹا سا اماؤنٹ دے تو اس کی وجہ سے کتنوں کو ہیلپ ہو سکتی ہے. رائٹ. یقیناً عموماً ہم دیکھتے ہیں نا اکثر آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ بچائے کہیں آگ لگتی ہے تو اس فیملی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. یا صرف آگ ہی نہیں، خدا نخواستہ صحت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہی معاملات ہے کچھ، تو وہاں پر ہم سب کا کنٹریبیوشن رہتا ہے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارے 100 روپے سے کیا ہوگا، لیکن یہ تو اطمینان ہے 1 روپے سے کنٹریبیوشن ہمارا بھی رہا اس میں، وہ بہت ضروری ہے. بالکل. اور سچ میں جیسا کہ اس چڑیا نے بھی کہا کہ بعد میں انسان کو ریگریٹ نہ رہے کہ میرے کنٹریبیوشن سے کیا ہو گیا. بہرحال اسی مثبت سوچ سے، اسی پازیٹیو نوٹ پہ آج کی دن کی شروعات کرتے ہیں. اور آج کی دن کی اہمیت یہ بھی ہے، ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ آج انٹرنیشنل ڈے آف کاٹن منایا جاتا ہے. اور اقرا مجھ سے اس حوالے سے بات کر رہی تھی اینڈ اقرا از ویری مچ ایکسائٹیڈ ٹو شیئر سم تھنگ اباؤٹ انٹرنیشنل ڈے آف کاٹن. اٹس ویری امپورٹنٹ. جی بالکل. ہم لوگ تصور ہی نہیں کرتے اپنے سمرز کو کاٹن کے بغیر. حالانکہ آج ٹرانزیشنل فیز ہے، وہ فیز جب سمرز سے ہم لوگ نکل کے آٹم کی اور آتے ہیں، تو یہ جو درمیانی فیز ہے اس میں ایک انسان کنفیوز رہتا ہے کہ پہنے کیا، مگر سمرز کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کاٹن کے بغیر. آپ نے سمر سے ٹرانزیشن آٹم کی بات کی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سردیاں آ رہی ہے. بہرحال بالکل، اور صحیح فرمایا آپ نے کاٹن کے حوالے سے. بلکہ میڈیسنلی بھی جو ڈاکٹرز خدا نخواستہ ہماری جو صحت وہ نایاب ہوتی ہے، چھوٹا سا کوئی انسان تکلیف کے یا اسکن کوئی الرجی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز بھی پرسکرائب کرتے ہیں کہ دیٹ وی شوڈ ویئر کاٹن. بہرحال ہر کسی چیز کی کسی نہ کسی کے طریقے سے بہت ہی خاص اہمیت ہے. آج ہم نے کاٹن کے حوالے سے میرے خیال سے کچھ اہم فیکٹس اس کے بارے میں شیئر کریں. جی بالکل بالکل پلیز. اچھا، میں چونکہ اس تعلق سے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچائے جو ہم سب کے لیے مفید ہو، تو کاٹن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ 76 کنٹریز میں
कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है, Okay. उसे कल्टिवेट किया जाता है। 26 मिलियन फार्मर्स इसके साथ जुड़े हैं माय गॉड। हर साल। और ये कहा जाता है कि ये ड्राउट रेजिस्टेंट है। आप यूं माने क्लाइमेटिक चेंज का इफेक्ट आजकल तकरीबन हर एक एरिया पर हम देखते हैं, हर किसी तो क्रॉप पे इस पर ये जो कॉटन की कल्टिवेशन है इस पे असर नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कि जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन के ताल्लुक से हम बात करते हैं तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, okay. दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे यूएसए आता है। Okay. तो इस दिन को हम क्यों मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में ये क्यों कहा गया 2021 में कि इस दिन को आप सेलिब्रेट करें, इस दिन को ऑब्जर्व करें, उसके पीछे ये वजह थी कि हम ये देखें कि किस तरह से हर साल मिलियंस ऑफ फार्मर्स इसके साथ मुंसलिक हैं और एक खूबसूरत सा प्रोडक्ट कॉटन जिसे कहते हैं वो हमें देते हैं। कॉटन के हम ये देखते हैं कि तो ये अक्सर कॉटन ज़न आसान ज़्यादा फास्ट कलर आसान कहीं, बिल्कुल ये लाइट कलर आसान। समर्स को हम तस्वुर नहीं कर सकते इसके बगैर। और इसके अलावा इस बहुत बड़ी वजह ये रहती है कि यूजन लाइट है ना यूजन अब्जॉर्ब करान के रिफ्लेक्ट करान लाइट। और कॉटन की ये भी एक खूबी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ ब्रीदेबिलिटी। यानी जब भी ज़्यादा समर्स हो तो उसकी वजह से क्या जो इंसान को पसीना आता है वो उसमें सूख जाता है और इंसान को ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। ये बिल्कुल इकरा जैसा कि मैंने कहा कि इकरा को इसके बारे में बोलने के लिए बड़ी ही क्यूरियस थी, बड़ी क्यूरियस थी। मैंने सोचा था कि अपने नाज़रीन तक कुछ फैक्ट्स पहुंचाएं। इट इज समथिंग वी कैन नॉट लिव विदाउट। कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम अपने आउटफिट्स के हवाले से बात करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज़ में हम अब तक मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी पहुँचाते हैं। महकमा मौसमात के इत्तला के मुताबिक आज मौसम हल्का सा बरालू रहने की पेशनगोई की गई है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 26 डिग्री सेल्सियस और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर यानी NH44, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड और मुगल रोड सभी शहराओं पर ट्रैफिक मूवमेंट बहाल कर दी गई है। सभी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता कायम कर सकते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम आप तक एक सौगात पहुंचाते हैं, मौसीकी की सौगात। तो आज अकि कशर बातुक इंतखाब कोरमुत जाहिदा तरन्नुम जी की खूबसूरत आवाज़ मज वलियो प्रोग्रामुक आगाज़ करो ये कशर बात से तम पत करना तुहज मुलाकात अज़किस मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। तो रोज़ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।
جی استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے این کے میں. گڈ مارننگ جے این کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہم سے یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ سرچ کیجئے آپ ڈی ڈی کشر, اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ دوردرشن کی جتنی بھی نشریات اور خاص طور پر گڈ مارننگ جے این کی وہ آپ کہیں بھی اور کبھی بھی دیکھ سکیں. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا تعلق ایسے شعبے سے ہے, یعنی وہ ایسے طلبہ کو تعلیم دیتی ہے which is all about giving and caring. جی ہاں, آج ہم آپ کی ملاقات کس مہمان سے کرائیں گے اور ان کا تعلق کس شعبے سے آپ کو ضرور بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے تجارتی وقفہ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. بیک پھر تو خوش آوے تو وچان پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. اللہ تعالیٰ تھین سانی بصحت و سلامت یم بیمار تمن بخشن شفا. بازے اللہ تعالیٰ دین نجات یم سات صحت کے حوالہ کھانا معاملہ پیش دو نوان سودی اسپتالس کن تو تتہ ایمرجنسی من حالات وچت اکس انسان سن دل تنگ گھان, پن دود دگ مشت گھان. اتھی یہ درٹ گھان کہ ڈاکٹر ایک جائے پہ بیس جائے آسان دوران, یتھس نا ڈاکٹر واتان تتھس نرس ہمیشہ کھڑا آسان. پیرامیڈکس یم زن سان اسپتالن مز موجود آسان, یم زن یس کام انجام دیوان سو اکثر نظر انداز گھان. اور ہمارے یہاں جو اسپتالوں میں نرس ہے اس کا تربیت یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے, ان پر کیا ذمہ داری عائد ہے, اور تابش یہ بھی کیا جو ایک نرس ہے کیا اس کا خاتون ہونا ہی ضروری ہے. بالکل اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. سسٹر پکارتے ہیں. کیوں میں یہ ساری باتیں کرتی ہوں کیونکہ ناظرین محترم آج جو ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہے آپ ہیں ڈاکٹر جیلانی سائمہ حبیب, جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے نرسنگ جی ایم سی اننت ناگ میں ابھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. آئیے بات چیت کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت استقبال اس پروگرام میں. پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے دعوت دی. یقین جانے دلی خوشی ہے ہمیں.
اور اس سے قبل میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گی کیا ایک نرس کا خاتون ہونا ہی ضروری ہے؟ نہیں. ہاں تو یہ سوال میں اپنی جگہ محفوظ رکھوں گی. جو اس وقت ہمارے ساتھ ویورز جڑے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، جاننا چاہتے ہوں گے آپ کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا؟ جی، جو میرا میں بیسیکلی بلانگ کرتی ہوں ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے. میری پیدائش بھی وہیں سے ہوئی ہے اور میری بیسک ایجوکیشن بھی وہیں سے ہوئی ہے اور میری شادی بھی وہیں پہ ہوئی ہے. اچھا. تو جو میری بیسک ایجوکیشن ہے وہ میں نے نیئر بائی اسکول سے وہیں سے میں نے حاصل کری. دین آفٹر دیٹ میرا 11th اینڈ 12th گرلز ہائر سیکنڈری اننت ناگ سے ہوا ہے. دین آفٹر دیٹ میں نے اسٹارٹ کری اپنی جرنی. میں سری نگر آئی فار دا CET کے لیے، کامن انٹرنس کے لیے. دین جب میں نے فرسٹ اٹیمپٹ کرا تو میں ڈراپ آؤٹ تھی. دین آفٹر دیٹ میں گھر واپس آئی. دین پھر میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں اب. تو گھر والوں نے انکریج کیا کہ دیٹ یو شوڈ گو فار دی سیکنڈ اٹیمپٹ. تو میں کوشش کرتی رہی. دین آفٹر دیٹ ایک دن میرے بھائی آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا کورس آیا ہے، یو شوڈ ٹرائی فار دیٹ انٹل یو ول گو فار دی سیکنڈ اٹیمپٹ. تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آنرس ہوتا ہے ان نرسنگ. تو ایک اچھا پروفیشن ہے، نوبل پروفیشن ہے اور نیا ہے. لوگوں کو ابھی اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ جائیے ابھی جب تک آپ کا CET کلیئر ہو جائے گا، سائڈ بائی سائڈ آپ پریپریشن کرتے رہو گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اوکے لیٹس سی کہ ویدر میری سلیکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو میں نے فارم بھرا. ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اونلی ان دا بی حلیمہ کالج آف نرسنگ جو کاکا سرائی میں تھا. تو وہاں پہ آنرس ہوتا تھا. تو آفٹر فیو منتھس میرا سلیکشن ہو گیا. تو جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا پیچھے اینڈ گھر کا جو ماحول تھا، فرسٹ ریجیکشن آیا کہ نہیں بھائی، بیکاز اس ایٹ دیٹ ٹائم آپ پیچھے 10 سال پیچھے اگر آپ جائیں گے 15 ایئرس بیک، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز 2008 when I joined. تو ایک سٹگما جڑا ہوا تھا نرسنگ کے لیے. نہیں، ہاں. تو there was a rejection from my family, relatives, everyone, because پہلے سے ہی میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ رہی ہوں، ٹاپر ہی ہمیشہ رہی ہوں فرام دی نرسری سے لے کے ٹل مائی 12th. لنک کیا کہ ٹاپر کو ڈاکٹر ہی ہونا چاہیے. ہاں نہیں، اٹ واز آلسو مائی ایم دیٹ آئی ہیو ٹو گو فار دا میڈیسن. مجھے میڈیسن ہی کرنا ہے. بٹ جب گھر پہ بیٹھی فرسٹ اٹیمپٹ ڈراپ آؤٹ ہوئی تو پھر سوچا کہ ابھی گھر پہ بھی شاید اٹ واز جسٹ ڈپریشن، سائن آف ڈپریشن کے باقی چیزوں میں دھیان نہیں جا رہا تھا. دین پھر میرے بھائی نے سجیسٹ کیا کہ ابھی آپ بزی رہو ادھر، اٹس ریلیٹڈ ٹو دا میڈیسن، تو یو ول انجوائے اٹ. اینڈ نیا ہے، آپ دیکھ لو، جسٹ ٹرائی اٹ. ہم نہیں بول رہے، کمپلشن نہیں تھا، بٹ میں گئی. دین آفٹر دیٹ میں نے کہا ٹھیک ہے، CET بھی پڑھوں گی سائڈ بائی سائڈ، اٹس ریلیٹڈ ٹو دا میڈیسن، تو آئی ول گو فار اٹ. دین ود ان فیو منتھس تو پاپا نے سپورٹ کیا. ادر ممبرس دے ور ٹوٹلی ریفیوزنگ کہ آپ کو نہیں جانا ہے. اینڈ کیا آپ نے کچھ نہیں کیا، ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی. بٹ جو پاپا نے انکریجمنٹ دی تو اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ. شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور جب آپ کو ایوارڈ ملا تب پہنچیں گے آگے کی، ہاں تب کیسے خوشی تھی. تو میرے کلیگس جو تھے وہاں پہ، وہ میرے پاپا جو ہیں وہ ریٹائرڈ چیف ایجوکیشن آفیسر ہیں. تو ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ، اینڈ آئی واز الون فیمیل چائلڈ آف مائی پیرنٹس. تو یہی فیل کرتے تھے کہ اگر گورنمنٹ سلیکشن نہیں ہوگی تو پرائیویٹ میں جائے گی ہی جائے گی. تو میری کلیگس بھی یہی بولتے تھے کہ آپ تو یو آر فرام اے گڈ فیملی بیک گراؤنڈ، آپ کے پاپا تو چیف ایجوکیشن آفیسر ہے. اٹس ناٹ فار یو، اٹس ناٹ مینٹ فار یو، اٹس مینٹ فار وی پیپل جن کے پاس وہ سورس آف انکم نہیں ہے. یو کین گو ایون ان دا پرائیویٹ کالج، یو کین ٹیک دا ایڈمیشن. تو بٹ وہاں پہ جو مین انکریجمنٹ مجھے بی حلیمہ کالج آف نرسنگ میں ملی، تو 2-3 مہینے کے بعد میں بھی بول رہی تھی کہ نہیں، آئی شوڈ لیفٹ دس کورس. لیکن وہاں سے میں نے سنا کہ دیر از اے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود دا کنگ فہد میڈیکل سٹی. جو ٹاپ 10 اسٹوڈینٹس ہوں گے ان کو وہاں لیا جائے گا ایز انٹرن اسٹوڈینٹس. سعودی عربیہ. ہاں. تو یہ میرے لیے ایک سائن آف انکریجمنٹ تھی کہ
नहीं, अब मुझे करना ही करना है यही, क्योंकि मुझे ये नहीं था डैट आई विल गो टू द किंग फहद मेडिकल सिटी। जो मेरा था रिलीजियस बैकग्राउंड के आई विल रीच टू द मक्का एंड मदीना। बहुत खूब। माशाल्लाह। बस इस चीज़ ने मुझे बहुत एनकरेज किया और मैंने फिर कोर्स को लेफ्ट नहीं किया। मैंने सोचा नाउ इज द टाइम टू फॉर द सोशल कंट्रीब्यूशन। ट्रू। तो मैंने किया, मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, तो आई वॉज अमंग द टॉप 3 स्टूडेंट्स Great. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम उधर पहुंचे। बस बार बार मैं यही सोचती थी व्हेन आई विल रीच टू द मक्का एंड मदीना। दैट्स ग्रेट। वो 2013 में वहाँ से वापस आ गए एज इंटर्नी। वहाँ Okay. से अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अच्छा एक्सपोजर मिला। तो जो वहाँ पे मैंने नर्सिंग देखा दैट वाज टोटली डिफरेंट जो हम कश्मीर में देख रहे थे। अच्छा। तो वहाँ मुझे और एक एनकरेजमेंट मिली कि इसका स्कोप बहुत एडवांस्ड है। नर्सिंग का। हाँ, Okay. बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इसमें है। आप इसमें इन एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जा सकते हैं, एंड यू कैन गो इनटू द रिसर्च फील्ड एंड बियॉन्ड दैट भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं Right. जो कश्मीर में हमें पता नहीं थी। तो अच्छा। उसने वहाँ की एनकरेजमेंट, वहाँ का इंटरनेशनल एक्सपोजर जब मुझे मिला तो मैंने ठान ली कि नहीं, नाउ मुझे आगे बढ़ना है इस That's चीज़ good. में। जब वापस आई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया माय ऑनर्स। देन आफ्टर दैट हमारी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जब हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना होता है, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जॉब लग गई, वहाँ से आगे ही जॉब लग गई, एज ट्यूटर में काम करने Okay. लगी। तो उसके साथ साथ ही मुझे जीएमसी श्रीनगर में जॉब लग गई। देन आई लेफ्ट, मैंने दोनों जॉब छोड़ दी बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा। हाँ, मैंने 1 साल का कर लिया, देन मैंने छोड़ दिया। Okay. और मैं गई फॉर द हायर एजुकेशन Okay. के लिए, और मैं पहुंची न्यू दिल्ली जामिया हमदर्द में। वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम। यहाँ से मैंने स्केम्स में भी एंट्रेंस दिया था, तो वहाँ से भी आफ्टर 6 मंथ्स वहाँ का रिजल्ट आ गया। तो Okay. मैंने दिल्ली से स्किप किया और गवर्नमेंट सीट यहाँ से ले ली। That's great. अच्छा। देन 2 इयर्स हो गए। आफ्टर 2 इयर्स देन अगेन मेरी जॉब लगी स्कीम्स में ही, बट मैंने फिर से छोड़ दी। Oh my God. फिर से कि आपको आला तालीम हासिल करनी है। यस, इट वाज नॉट ओनली कि आला तालीम ही हासिल करनी है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे हायरार्की देख रही हूँ नर्सिंग की, जब मैं कंपेयर करती थी वो इंटरनेशनल लेवल, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि बिकॉज आपको वो ऑलरेडी एक्सपोजर मिल गया था। तो वो हायरार्की यहाँ पे मिलती नहीं है। Okay. एक नर्सिंग प्रोफेशन को वो विजिबिलिटी मिलती नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। मुझे हॉस्पिटल नर्स ही नहीं बनना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। Okay. तो मैंने ये जॉब छोड़ दी बिकॉज इट इज़ अ ड्रीम जॉब ऑफ एवरीवन। तो हर कोई ये बोलने लग गया 70-80,000 पे है, इसकी क्या मसला है इसको। फिर से गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी इसने, इस लड़की का क्या बनेगा। अच्छा। हर कोई जॉब ही छोड़ती तो है। फिर से आपको एक मरतबा बातें सुननी पड़ी। हाँ, बातें सुननी पड़ी, एग्जैक्टली। तो उसके बाद से मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रही थी एज ट्यूटर, लेकिन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। Still there. Okay. तो स्टिल मैंने छोड़ दिया सब कुछ और आई परस्यूड, मैं पीएचडी के लिए गई। और इवन पीएचडी इज द एमएससी इज द हाईएस्ट डिग्री इन नर्सिंग प्रोफेशन, Okay. बिकॉज इसमें 8 to 9 इयर्स लगते हैं कंप्लीट करने में। ओहो। तो इट्स नॉट इजी। अच्छा, ऑनर्स के बाद आपने एमएससी किया नर्सिंग? या ऑनर्स इज 5 इयर्स, Okay. देन 1 ईयर एक्सपीरियंस हमें होता है फॉर एमएससी परस्यू करने Okay. के लिए। देन एमएससी 2 to 2.5 बिकॉज हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उसमें Okay. टाइम लगता है, तो समटाइम्स इट टुक 3 इयर्स। Okay. तो डिपेंड्स, 2 इयर्स हमारा मिनिमम होता है, तो 9 इयर्स तक कंप्लीट हो जाती है। तो फिर हर कोई एडवाइस यही करता है यू शुड गो फॉर नो मैरिज। तो यही एडवाइस थी, नाउ जॉब करो, स्टेबल हो जाओ और शादी कर लो। बट यहाँ से मेरे पापा भी एनकरेज करते गए कि नहीं, यू शुड गो फॉर पीएचडी, यू शुड गो फॉर पीएचडी। इवन आफ्टर बीएससी भी वही हमेशा एनकरेज करते रहे कि Okay. यू शुड गो फॉर हाई स्टडीज, ऐसे ही नहीं रहना। देन आफ्टर दैट किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी होती है, हर जगह नहीं होती है।
few universities in India جہاں پہ اس حوالے سے پی ایچ ڈی ہوتا ہے. جی تو جامعہ ہمدرد میں میں نے 2-3 یونیورسٹیز میں دیا، انٹرنس دیا اینڈ آل دیٹ، دین آئی کوالیفائڈ. تو وہاں پہ بھی مجھے یہی تھا کہ رینکنگ یونیورسٹی ہی چاہیے مجھے. تو جامعہ ہمدرد میں ہو گیا. دین آئی کمپلیٹڈ ان دا ایئر 2022 میں نے کمپلیٹ کیا پی ایچ ڈی. ہاں ڈورنگ دیٹ پیریڈ میری شادی بھی ہو گئی. اچھا. کووڈ تھا اینڈ آل دیٹ، تو میری شادی بھی ہو گئی ڈورنگ دیٹ پیریڈ اینڈ اٹ واز ویری ٹف. اسٹرگلس کافی آ گئے. دین آفٹر دیٹ 2020 کے بعد میری جاب لگ گئی ان جی ایم سی کیا بات ہے، ایز اسسٹنٹ پروفیسر. دس ٹائم آئی ایم ورکنگ. بہت خوب. مزید اس سفر کے تعلق سے ضرور جانیں گے، اور پی ایچ ڈی میں آپ کا کیا ٹاپک رہا تھا، کس ٹاپک کے تحت آپ نے ریسرچ کی، ضرور جانیں گے. لیکن فی الحال ہم رکتے ایک وقفے کے لیے. ناظرین محترم، ہم رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے اور آپ کے سامنے جلد حاضر ہوں گے. کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ. کیا آپ شوگر، کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC-99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC-99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC-99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. آرٹیمس ہاسپٹل گڑگاؤں کے مشہور نی، شولڈر اور ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر رام کنکر جا، ڈاکٹر یونس اور ڈاکٹر عرفان مہینے کے ہر دوسری اتوار کو الحبیب پالی کلینک نیر ریلوے اسٹیشن بارامولہ میں آرتھوپیڈک بیماروں کا علاج کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ ڈائل 9797061844. کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. چائے کی چسکیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور ناظرین محترم، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جو مہمان ہیں، جو ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بڑھا رہی ہیں، بنفس و نفیس تشریف فرما ہے ڈاکٹر جیلانی سائمہ حبیب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہے نرسنگ ڈپارٹمنٹ کی جی ایم سی اننت ناگ میں. اس وقت اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. بات چیت کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اخبارات کی سرخیاں بھی ہم آپ تک پروگرام میں پہنچاتے ہیں، تو وہی وقت آیا چلتا ہے. تو میرے پاس اس وقت مقامی انگریزی روزنامہ ہے سے ایک اہم سرخی آپ تک پہنچائیں گے. Security tightened ahead of assembly poll results. 3-tier security at all 20 counting centers across Jammu and Kashmir. CEO promises transparent vote count. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس، اور اسی 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی خبر، ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز، آرکیولوجی اینڈ میوزیمز ٹو گو paperless, a program held to equip employees of the department with the skills to effectively utilize digital tools and technologies. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی، international cricketers arrive in Srinagar for a Legends League match, grand finale on October 16 at بخشی اسٹیڈیم. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ہے، اور پروگرام کے آغاز میں جیسے تابش آپ کہہ رہے تھے نا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ سردیاں شروع ہو گئی ہے، تو وہی موسم کے تعلق سے خبر اس میں شائع ہوئی ہے. موسم نے بدلی کربٹ، گلمرگ، سون مرگ اور سمتھن ٹاپ کی پہاڑیوں پر رواں برف باری. وادی کے کچھ علاقوں میں دوران شب ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ریکارڈ. جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس میں ایک خبر، بڑی اہم خبر شائع ہوئی ہے. 22% لوگ گردن کے مختلف امراض میں مبتلا، 40 سال سے کم 25% شامل. لگاتار کمپیوٹر اور موبائل کا زیادہ استعمال بہت بڑی وجہ، اور مجھے لگتا ہے دس از ویری مچ ایویڈنٹ، اور خاص طور پر جب
کی جو ہمارے ڈیسک جابس ہیں فار ایگزامپل جس میں لیپ ٹاپس انوالو رہتے ہیں، اور خاص طور پر تب سے جب سے ہمارے جو ورک فرام ہوم جابس ہے جس میں اکثر انسان کیا کرتا ہے آفس میں پھر بھی ایک ٹیبل اور کرسی کا استعمال تو کرتا ہی ہے جب بھی، لیکن انسان کو ہی از ورکنگ فرام اور شی از ورکنگ فرام ہوم، وہ اکثر کیا کرتے ہیں یا تو وہ بیڈ پہ بیٹھ جاتے اور لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے، مجھے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر میرے خیال سے ڈیسک جاب ہی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی ہمارے پاس اسمارٹ فونز اویلیبل ہے، لیکن پھر بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ کمپیوٹر کے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہے تو ڈیسک کا استعمال ضرور کرے۔ بہرحال ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر جیلانی سائمہ حبیب جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے نرسنگ کی جی ایم سی اننت ناگ میں، اور سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ اس بیسٹ نرسنگ ٹیچر ایوارڈ کے لیے بہت بہت مبارکباد، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ ذکر کیا تھا، اسی ایوارڈ کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے کہ کس سال آپ کو یہ ایوارڈ ملا، اور جو سلیکشن پروسیس ہے جو آپ کو کوالیفائی کرتا ہے اس ایوارڈ کے لیے، اس کے لیے تھوڑا بتائیے۔ فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو نرسنگ ٹیچرز ایسوسیشن آف انڈیا کہ انہوں نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا۔ تو یہ 6 سپٹمبر کو مجھے ملا، نامینیٹ کیا گیا، تو وہاں پہ ایک اٹ واز بیفور 4 months کہ اس کا فارم ایک آتا ہے تو جو میں نے فل کرا تھا آن لائن، دین آفٹر دیٹ پھر اس کے ساتھ ہمیں کچھ کریڈینشیلز رکھنے پڑتے ہیں کہ آپ نے کیا کنٹریبیوشن کیا ہے ان نرسنگ ایجوکیشن، تو وہ کریڈینشیلز میں نے رکھے، انہوں نے ویریفائی کیے۔ دین آفٹر دیٹ اٹ واز آن 5 سپٹمبر کہ آئی واز ویٹنگ، ایون آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ بیکاز ابھی میرے سے بھی سینئر کافی لوگ ہیں جو جے این کے اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ابھی پی ایچ ڈیز اتنے ہیں نہیں، پی ایچ ڈی وی آر 2 or 3 میکسیمم ہو گئے، یس ان جے اینڈ کے ایٹ جب ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اٹ واز می اینڈ مائی کلیگ، ون آف مائی کلیگ شی از آلسو اسسٹنٹ پروفیسر، تو ہم 2 ہی تھے بفور 2-3 years، دس ٹائم 2 اور ہوں گے کیونکہ زیادہ ہوتا نہیں ہے اس میں، تو پی ایچ ڈی کوالیفائڈ کم ہی ہیں، بٹ سٹل ایکسپیرینسڈ بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہے ایجوکیشن فیلڈ سے جو وابستہ رکھتے ہیں نرسنگ ایجوکیشن کی فیلڈ سے، بٹ جب میں نے بھیجے اپنی کریڈینشیلز اٹ واز آن 6 سپٹمبر ارلی مارننگ جب مجھے نامینیشن آیا، اینڈ آئی واز ویری ہیپی کہ مجھے اس چیز سے نوازا گیا جس سے مجھے ایک ریکگنیشن مل گئی، جو میرا کام تھا، جو میرا کنٹریبیوشن ان نرسنگ ایجوکیشن تھا کہ اس کو ایک ریکگنیشن ملی، تو میں ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بیٹھتی ہے ان کی جو پھر اسکروٹنائز کرتے ہیں ڈاکومنٹس اینڈ ایوری تھنگ واٹ شی ہیز ڈن، کیا کیا ہیں ایکسپیرینس بھی، ایجوکیشن بھی، اینڈ ادر کنٹریبیوشن ٹو دا نرسنگ ایجوکیشن، تو جو مجھے لگ رہا ہے جو ہٹ کے ہے، نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے نرسنگ پرسنلز ہیں جن کا کافی ایکسپیرینس ہے، تو شاید جو میرا کام دیکھا گیا اٹ واز ناٹ اونلی بیسڈ آن دا ہائر ایجوکیشن، ہائر کوالیفیکیشن بھی میٹر کرتا ہے بیکاز پی ایچ ڈیز آر ویری لیس، تو سائڈ بائی سائڈ جو میرا انٹرسٹ ہے دیٹ از ان دا ریسرچ، تو ریسرچ میں نے کافی کری ہے جس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا، جو ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا پروفیشن، اور سائڈ بائی سائڈ آئی ایم رائٹنگ بکس، یس، تو میں نے کافی بکس بھی لکھی ہے، اور میرا جو رائٹنگ میں شوق بڑھ گئے اٹ واز جسٹ فرام اے اسمال آرٹیکل ان جے اینڈ کے، جو ہمارا گریٹر کشمیر آتا ہے یا ادر پیپرز جو آتے ہیں، تو وہاں سے یس یس، تو وہاں سے میں نے، اور اسٹارٹ بھی میں نے کہاں سے کیا، اٹ واز این آرٹیکل دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا نرسنگ پروفیشن، رفائدہ ال اسلامیہ نرسنگ، شی واز دا فرسٹ سرجن، فیمیل سرجن اینڈ فرسٹ فیمیل نرس، تو انہوں نے اس پروفیشن کی بنیاد ڈالی ہے، تو جہاں سے میں بہت وہاں سے کافی مجھے انسپائریشن ملی ہے، تو وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا، تو جو ہی میں اس لٹریچر، اسلامک لٹریچر سے وابستہ ہوں، جڑی ہوئی ہوں، تو کافی میرا انٹرسٹ بڑھ گیا، دین آئی اسٹارٹڈ ٹو رائٹ دا شارٹ آرٹیکلس، دین آفٹر دیٹ میں نے میرا انٹرسٹ بڑھ گیا بیکاز ہمارا ایم ایس سی میں ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے، بی ایس سی سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، بٹ ایم ایس سی میں تھوڑا ڈیپ ہوتا ہے، انڈیویجول لیول پہ کرنا پڑتا ہے، تو ریسرچ میں انٹرسٹ آ گیا، دین آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹ ٹو کولیبریٹ ود ویری جرنلز نیشنل ایز ویل ایز انٹرنیشنل، ان کے ساتھ کام کیا، ادر کولیبریٹرس کے ساتھ کام کیا، دین آفٹر دیٹ آئی اسٹارٹ ٹو رائٹنگ بکس ریلیٹڈ ٹو دا نرسنگ، تو جو میں نے کری، تو جو شاید ایک
अच्छा कंट्रीब्यूशन मेरा रहा टुवर्ड्स या द ये कह डेवलपमेंट सकते ऑफ कि द ये जो प्रोफेशन. अवार्ड है इसमें आपके रिसर्च का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. रिसर्च एंड राइटिंग का, यस, एंड पीएचडी का. अच्छा, इन बिटवीन आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि आपने पीएचडी के ताल्लुक से बात की तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक टॉपिक तो रहा होगा जिसके ताल्लुक से आपने फिर रिसर्च की होगी. क्या टॉपिक था रिसर्च का और फिर टेक अवे क्या है उस रिसर्च का? जो मेरा मेन व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स, तो मेरा क्योंकि हमारी भी स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी होती है जो शायद लोगों को पता नहीं है, जनरल पब्लिक को पता नहीं होती है. नर्सिंग में भी जैसे हमारा मेडिसिन में होता है, आप बोलते हो कि अश्वंगासन आजमात किस डॉक्टर्स अश्वगासन कल किस डॉक्टर्स, तो सेम इज द इन द नर्सिंग प्रोफेशन वी हैव द स्पेशलिटीज. वी आर हैविंग द कम्युनिटी हेल्थ, हमारा एक सब्जेक्ट स्पेशलिटी होती है कम्युनिटी मेडिसिन. ओबसगाइनी होती है हमारी सेकंड स्पेशलिटी, साइकेट्री होती है थर्ड, पीडियाट्रिक्स होता है और मेडिसिन होता है. तो जो मेरी स्पेशलिटी थी दैट वाज ऑब्स्टेट्री एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग. तो इस फील्ड के साथ मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मास्टर्स में मैंने यही प्रोजेक्ट लिया था दैट वाज रिलेटेड टू द लेबर. तो देन आफ्टर दैट जब पीएचडी में मैं गई, मैं इसी फील्ड के साथ वाबस्ता थे, इसी पे रिसर्च करती गई. देन इट वाज बेस्ड ऑन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव सीन मेनी सिजेरियन सेक्शन रेट्स इन जे.एंड.के, वेरी हाई सिजेरियन सेक्शन रेट्स. तो मेरा एक माइंड बन गया, व्हाई नॉट टू डू समथिंग वेयर वी कैन, जहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं सिजेरियन बर्थ्स को रिड्यूस कर सकते हैं. तो मैंने एक टॉपिक लिया जिस पे मुझे ट्रेनिंग अब्रॉड लेनी पड़ी. तो लैम्जे से मुझे लेनी पड़ी. तो वहाँ पे बर्थिंग पोजीशंस होती हैं कुछ, जिस पे मैंने पीएचडी करी. पहले उसकी ट्रेनिंग ली, देन आफ्टर दैट उस पर रिसर्च करा, इम्प्लीमेंट करा. उन बर्थिंग पोजीशंस की वजह से अगर एक मदर उनको इम्प्लीमेंट करेगी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, 100% दे आर इफेक्टिव. तो उस पर मैंने अपना रिसर्च करा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सिजेरियन सेक्शन रेट्स इन जे.एंड.के. बट अनफॉर्चुनेटली शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ऐसा नहीं मिलता है, या अदर सोर्सेज जो शायद फेवरेबल नहीं है, या ऑलवेज मदर कम्स इन दैट सेंस कि नहीं मुझे लेबर पेन के थ्रू नहीं जाना है, मुझे सिजेरियन ही करना है. तो शायद वो भी कुछ वजूहात है जो यहाँ पे मदर पहले ही प्लानड वे में आ जाती है. तो इस वजह से शायद वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं और सिजेरियन. आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन इन बिटवीन, जब आपने कहा कि ऐसे आपने देखा कि कौन कौन सी ऐसी पोजीशन है जिससे नॉर्मल डिलीवरीज पॉसिबल है, इस ताल्लुक से जो माएँ बहनें हैं वो कितना अवेयर हैं, क्योंकि उनको भी तो ये बातें मालूम होनी चाहिए, उन तक भी तो ये बात पहुंचानी चाहिए जो आप इस वक्त हमें बता रहे हैं. अवेयरनेस तो ओबियसली अगर वो अवेयर हो जाएंगे, बट स्टिल वो इनमें एक फोबिया रह गया है कि लेबर पेन के थ्रू नहीं जाना है. लेबर पेन बहुत एक इंटेंस पेन है जो हम बियर नहीं कर पाएंगे. एंड इवन टुडेज जो हमारी जनरेशन होती है तो हम ज़्यादा भागदौड़ में नहीं रहते हैं. यूजुअली वंस मदर कंसीव्स तो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं. तो जो वहाँ पे जो काम करना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग में रहना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पोजीशंस में देयर आर मेनी पोजीशंस, बर्थिंग पोजीशंस जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अपराइट बर्थिंग पोजीशंस है, या एम्बुलेट सिंपली चलना, सीढ़ी से ऊपर जाना नीचे आना, तो सिंपली ये मतलब ये घर में कर सकते हैं. नॉर्मल है. लेकिन आप लोग अक्सर देखा है जब भी कोई माँ, जो हमारी माँ बहनें हैं जब कंसीव करती हैं तो उनको अक्सर ये कहा जाता है कि नहीं अब आपको पूरा रेस्ट पे बैठना है, अब आप मूवमेंट ना करें. आप तो कह रही है कि सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े नीचे उतरे, उस तरह से मूवमेंट करती रहे. वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हमारे पहले ही माइंड में ये चीज बिठा दी गई है कि वंस मदर कंसीव्स कि आप बेटा बेड रेस्ट पे. हालांकि ये नहीं, यहाँ पे जो हमारी खवातीन है, हमारी माएँ बहन है, उससे पहले भी ये कहा जाता है कि सुन गोडनुक टाइम होता है इसमें तुम वारिया ज्यादा एक्सरसाइज कर, मगर अब जो नया दौर है इसमें एक लेडी को कहते हैं बी प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी कि आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करना है. हालांकि थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन, और हमें उम्मीद है
کہ یہ جو انفارمیشن ہے, یہ جو اویئرنیس ہے, ہماری جو مائیں بہنیں, ہماری خواتین ان تک پہنچیں گی. چونکہ آپ کا تعلق جی ایم سی اننت ناگ سے ہے اور آپ وہاں پہ آبویسلی آپ نرسنگ پڑھاتی ہے, تو جی ایم سی اننت ناگ میں نرسنگ کا اوور ویو بتائیے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے. ہاں, ہمارا جی ایم سی اننت ناگ میں ہمارا نرسنگ کالج ہے, جہاں پہ ہم ہمارے اس ٹائم جو ہے وی ہیو 4 بیچز, 5 بیچز, ایون 1 بیچ از ناؤ آؤٹ گوئنگ, دیٹ از دا انٹر. That nursing college is affiliated to GMC Anant Nag. It's a part of, it's affiliated to University of Kashmir, okay. But it's under GMC Anant Nag, کے انڈر ہی ہے ابھی, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ابھی انہیں کا ہے. بٹ ہے وہاں پہ 2 کالجز ہیں, ایک تو جہاں پہ ہم میڈیسن پڑھاتے ہیں اور دوسرا ہمارا کالج ہے جہاں پہ نرسنگ پڑھاتے ہیں, اور تیسرا ہمارا ہے پیرامیڈکس, بیکاز لوگ ایسے بھی بولتے ہیں نرسنگ از پیرامیڈک, بٹ پیرامیڈکس از ڈفرینٹ, نرسنگ از ڈفرینٹ اینڈ میڈیسن از ڈفرینٹ. تو ہمارے ابھی 4 بیچز ہیں, ابھی ہمارا 5th بیچ آ رہا ہے, اور پہلے ہماری اسٹرینتھ جو تھی اسٹوڈنٹس کی, فرسٹ ہمارا بیچ جو تھا دیٹ واز کمپرائزنگ آف 30 اسٹوڈنٹس. ناؤ یہ ایک خوشی کی بات ہے ہمارے لیے, جی ایم سی اننت ناگ کے لیے, جی ایم سی جو ہمارا نرسنگ کالج ہے اور نرسنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہماری ایک ریکگنیشن ہوتی ہے انڈین نرسنگ کاؤنسل آف انڈیا کے تھرو, جو ابھی ان کا آ گیا ریکگنیشن بفور 2 days. تو ہمارا سیٹ انہینسمنٹ بھی اس میں ہو گیا, 30 سے 60 ہو گیا. تو ابھی ہمارے پاس 110 اسٹوڈنٹس ہیں, تو ابھی شاید ہم اور انہینسمنٹ کریں گے بیکاز ہمارا ریکگنیشن آ گیا. تو وہاں پہ 4 بیچز ہیں ہمارے, اور پیرامیڈکس کے بھی ڈفرینٹ بی ایس سی کورسز ہوتے ہیں, بی ایس سی او ٹی ٹی ہوتا ہے, بی ایس سی ریڈیولوجی ہوتی ہے, تو وہ پیرامیڈکس ہے ہمارا. گریٹ. وائی از اٹ سو لائک جب بھی ہم نرسنگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں یا نرس کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاتونی کیوں ہوتی ہے؟ ضرور جانیں گے, لیکن فی الحال ہم یہاں رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, اس کے بعد ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین محترم, ایک کمرشل بریک کے لیے رکتے ہیں اور جلد حاضر ہوں گے. کشمیر, ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. استقبال آپ کا اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. ہمارے ساتھ پروگرام میں بنفس نفیس تشریف فرما ڈاکٹر جیلانی سائمہ حبیب, اسسٹنٹ پروفیسر نرسنگ GMC اننت ناگ. بات چیت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا وہی سوال جو اپنی جگہ پر محفوظ تھا کہ کیوں ہے ایسا جب ہم نرسنگ کے تعلق سے یا نرس کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک فیمیل فگر ہوتی ہے, میل نہیں. ہم یوں بھی سوچتے ہیں کہ میل کا اس کے ساتھ دور دور تک کوئی بات نہیں. بلکہ اقرا 5-6 سال پہلے ہی مطلب مجھے یہ بات ڈسکور ہو گئی کہ ایک میل نرس بھی ہوتی, کیونکہ یوزلی یہ لسٹ خدا نخواستہ ہاسپٹل منشا ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگ یوزلی سسٹر, تو سوسائٹی میں ایک ٹیبو سا بن گیا ہے کہ ایک فیمیل ہی, ایک خاتون ہی نرس بن سکتی. اس کے بارے میں بہت سارے متس اینڈ مسکنسیپشنس ہیں جو نرسنگ پروفیشن میں ہیں, اینڈ ون آف دا متھ اینڈ مسکنسیپشن از دیٹ اٹس اے فیمیل اورینٹیڈ جاب, ادروائز اٹس ناٹ اے فیمیل اورینٹیڈ جاب. اس میں جینڈر کا کوئی رول نہیں ہے, بوتھ کین ایکولی کنٹریبیوٹ بیکاز اٹ از اے سوشل سروس, تو اٹس ناٹ اے فیمیل اورینٹیڈ جاب. اس کے بعد جب اس پہ یہ اسٹگما یہ جڑا تھا, ٹیبو جڑا تھا, یا میتھ ہے, مسکنسیپشن واٹ ایور وی کین سے, تو اس میں پھر انڈر دا انڈین نرسنگ کاؤنسل آف ایکٹ میں پھر اس کا نومنکلیچر چینج ہو گیا, نرس سے نرسنگ آفیسر. نرسنگ آفیسر, تو اس میں دونوں کے میل ایز ویل ایز فیمیل. سو ایز سچ دور دور تک ایسا کچھ نہیں ہے کہ نرس ایک فیمیل ہی ہو سکتی ہے. تو ناؤ دا نومنکلیچر ہیز بین چینج, ناؤ اٹس اے نرسنگ آفیسر, سو دیٹ بار بار میل کو وہ کیا جاتا تھا, مے بی ہراسمنٹ اس کو ہوتی تھی کہ نرس وائی آپ تو میل ہو کیوں, ہے نا, ایسا. تو نرس مینس فیمیل, ہے نا,
تو پھر اس کے بعد اس کا نومنکلیچر چینج ہو گیا نرسنگ آفیسر. لیکن اگر ہم جموں کشمیر کے ہاسپٹلس کی بات کریں تو اکثر یہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ فیمیلز کی ہے, نرسز کی. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آگے یہ جو بیکاز آئی سیڈ کہ اس میں ایک متھ تھا کہ نرسنگ میں جس کو بھی بھیجنا ہے وہ فیمیل ہی ہونی چاہیے, تو میلز کو نہیں بھیجا جاتا تھا. تو اب سینیریو اگر آپ جس ٹائم دیکھیں گے اس ٹائم میلز ہمارے, میں اپنے کالج کی اگر بات کروں گی تو وہاں پہ میلز ہمیں زیادہ آتے ہیں. اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے بہت زیادہ. اویئرنیس. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گی, چونکہ آپ نرسنگ پڑھاتی ہے تو واٹ گوز انٹو ایجوکیشن. حالانکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن تو ٹھیک ہے, آپ ان کو ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ یا اسپیسیفک جو شعبہ جات ہو اس کے حوالے سے تو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں, یا آپ نے کہا کہ اس میں بھی ایک کیٹیگریز ہوتی ہے, لیکن بسائڈس ایجوکیشن, بسائڈس ٹیکنیکل ایجوکیشن, جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے کہا کہ نرسنگ از آل اباؤٹ کیئرنگ اینڈ گیونگ, تو اس حساب سے کیسی ٹریننگ دینی چاہیے ایک نرس کو جس کی وجہ سے وہ اپنا جو کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہے, گیونگ ایٹیٹیوڈ ہے, پیشنٹس کو دے سکے؟ مین جو ہوتا ہے جو بھی ہم کریکولم فالو کرتے ہیں دیٹ از ایز پر the INC. اس میں صرف میڈیسن ہی نہیں پڑھایا جاتا ہے, اس میں سوشولوجی پڑھائی جاتی ہے جس میں اباؤٹ دا سوسائٹی ہم بولتے ہیں. دین اس کے بعد سوشل ایشوز ہے نا, جو بھی سوشولوجی ہے. دین سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے کہ مینٹلی کس کا کیا پرسنالٹی ہوگا, دین ہاؤ یو نیڈ ڈیل ود اٹ, ہے نا. تو وہ سائیکالوجی ہمیں پڑھائی جاتی ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے, اس سے پریپیئر کیا جاتا ہے. دین آفٹر دیٹ اس کے بعد کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے بیکاز ڈیجیٹلائزڈ انڈیا ہے, تو آپ کو اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ڈیجیٹلائز دا تھنگس آن لائن اینڈ ایوری تھنگ, وہ چیز پڑھائی جاتی ہے. تو ہر کوئی اس میں ہر کسی شعبے سے کچھ نہ کچھ اس میں ایڈ کیا گیا ہے, جس سے بیکاز جب سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے دیٹ از دا پیشنس, دے نیڈ ٹو بی ویری پیشنٹ بیکاز دے آر ڈیلنگ ود دا پیشنٹس. تو وہاں پہ ان کو جو ایجوکیشن کے تھرو ہم ان کو کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک رہنے کے لیے بار بار یہی بولا جاتا ہے, یہی مولڈ بیہیویئر موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کل میٹر کرے گا وین یو ول گو ٹو ان دا کلینکل فیلڈ, سیم مزاج کے ہیں. تو اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے, ہمیشہ ٹرین کیا جاتا ہے بی پیشنٹ اینڈ جو مطلب ان کو تربیت دی جاتی ہے 4.5 years میں, وہ یہی ہے کہ آپ کو پیشنٹ رہنا ہے, کائنڈ رہنا ہے, سمپیتھیٹک رہنا ہے, وہ بیہیویئر آپ کو اپنے آپ میں یہ لانا ہے. چونکہ آپ اس پرٹیکولر فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ نے بھی اس کا تجربہ خود بھی کیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو چاہتا ہے پہلے ڈاکٹر بننا, ڈاکٹر نہیں بن پاتا تو پھر وہ سوچتا ہے اب کیا کروں, پھر وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے. کہ آج بھی ویسا ہی ہوتا ہے یا سینیریو چینج ہوا ہے, معاملات بدل رہے ہیں؟ ہاں, جب میں نے جوائن کیا تھا دین ایٹ اے ٹائم آئی ٹک ایٹ ایز این آپشن, بٹ دس ٹائم جب میں کمپیئر کرتی ہوں اپنا اور دس ٹائم, اس ٹائم وتھ انتھیوزیازم وہی سے آتے کہ ہو جانا چاہیے, ایون نہیں ہوتا ہے اس ٹائم, اپارچونیٹی نہیں ملتی ہے اتنا کہ جتنا لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں میرا بیٹا میری بیٹی جانی اس فیلڈ میں آنی چاہیے, سیٹ ملنی چاہیے, تو نہیں ملتا ہے. ابھی جو ہے سینیریو دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, جو پہلے تھا تو آج کافی چینجز آئی ہوئی ہیں. تو اس ٹائم جو بچے آ رہے ہیں تو وہ ایز اے آپشن نہیں آتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آتے ہیں ایز اے چوائس. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, جو جیسا کہ آپ نے کہا اور بالکل یہ تو اسٹڈی ہے کہ جو نرسنگ فیلڈ ہے اٹس ایوالونگ ریپڈلی. اچھا, آپ ایز اے پروفیسر, ایز اے ٹیچر فار دوز اپ کمنگ نرسز اور جو وڈ بی بیکمنگ نرسز ہوں گے, ان کے لیے آپ کو آپ کے حساب سے یہ لگتا ہے کہ دے آر آل سیٹ فار دا چیلنج آف دا ماڈرن ہیلتھ کیئر, جو آگے ماڈرن ہیلتھ کیئر ہونے والا ہے, کیونکہ ایوری تھنگ وڈ بی ڈیجیٹائز, تو اس حساب سے آپ کی طرف سے ایسی ٹریننگس, ایسی پالیسی, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملا ہے, تو جو کنگ فہد میڈیکل سوسائٹی میں جو آپ نے بیسٹ پریکٹسز لی وہ آپ امپلیمنٹ کرتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ فیوچر کے لیے بالکل تیار ہیں. ایگزیکٹلی, آئی وڈ لو ٹو ایڈ ون سینٹینس ٹو اٹ, دیٹ از سٲنۍ یِم زن ییٚتہِ ادارٕ چھِ یِم کۭتیاہ اِکوپڈ چھِ تاکہ ہم آنے والے جو اس طرح کے معاملات ہیں جو چینج ہو رہا ہے, ریولیوشنائزڈ ہو رہا ہے سب, اس کے لیے تیار ہوں. ہاں, میرا ماننا ہے ویل بگن از ہاف ڈن, وی آر آن دیٹ ٹریک. نو ڈاؤٹ کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں, بٹ ہم کوشش میں ہیں, ہم اس ڈیولپمنٹ, ہم اس ٹریک پہ ہیں, تو انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے, بیکاز وی آر ان دا انفینسی اسٹیج. ابھی کچھ ہی سال ہمیں ہوئے ہیں, بٹ وی آر ٹچنگ دا ہائٹس.
تو ان ٹرمز آف ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں. وی آر آرگنائزنگ دا کانفرنسز, وی آر آرگنائزنگ ورک شاپس, وی آر آرگنائزنگ مینی ایکٹیویٹیز فار دا اسٹوڈنٹس, چاہے سو دیٹ ان کو وہ ایکسپوجر ملے کل ہمیں کیا کیا ڈیفیکلٹیز آ جائیں گے, کیا کیا اسٹرگلس ہمیں فیس کرنے ہیں, ہاؤ ٹو اوور کم دیٹ اسٹرگلس. آپ نے اسٹرگلز یا چیلنج کے حوالے سے بات کی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایز اے نرسنگ ایجوکیٹر آپ کے حساب سے, کیونکہ آپ کو ایک اوور ویو بھی پتا ہوگا, ایک گلوبل اوور ویو بھی, واٹ آر دا بگیسٹ چیلنج دیٹ نرسنگ ایجوکیٹرز آر فیسنگ؟ مین جو تھا پہلے, اگر میں اپنی بات کروں گی, وین آئی اسٹرگلڈ فار دا ہائر ایجوکیشن, تو یہاں پہ وہ سہولیات نہیں تھی, ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے. دیئر واز اونلی ون انسٹیٹیوشن ان دا JNK دیٹ واز سکمز, اور وہاں پہ بھی اپن میرٹ میں آپ کو 10 سیٹس ملتی ہے. 10 اوور آل JNK میں 10 سیٹس میں ہمیں اپنا مطلب وہاں پہ کوالیفائی کرنا پڑتا تھا. ہائیلی کمپیٹیٹو. ہاں, ہائیلی کمپیٹیٹو تھا. تو دس ٹائم مجھے لگتا ہے اتنا اسٹرگل نہیں ہے جتنا بیک 10 اینڈ 14 ایئرس تھا. تو ابھی چیلنجز, ہاں, اب اوبیسلی وین یو آر پرسیونگ دا ہائر ایجوکیشن, یو آر میریڈ, تو ڈیفینیٹلی تو اسٹرگلز ڈفرینٹ آتے ہیں اس ٹائم. تو وہاں پہ سپورٹیو انوائرمنٹ, سپورٹیو اسپاؤس, وہ ملنا بہت ضروری ہے. وہ بہت ضروری ہے. جی بالکل. اپنے ایجوکیشن جو آپ کا ایکسپیرئنس رہا ہے, ایجوکیشن فیلڈ جو رہا ہے, آپ نے ہمیشہ پڑھائی ہوگا نرسز کو, تو کوئی ایسا مومنٹ, کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو, وچ یو ول نیور فرگیٹ؟ About what? anything which can be experienced. یتھ منٛز اَسہِ خٲطرٕ شاید انسپریشن آسہِ. Related to education? جی ہے کافی ایسے جو آتے رہتے ہیں ہمارے پاس, کہ کچھ بچے ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں گھر والے بول رہے ہیں یا کسی بچے کے حوالے سے کوئی ایکسپیرینس. جی, تو ایسے بچے آتے ہیں ہمارے پاس, لیکن میں ان پیرنٹس تک یا سبلنگس تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ نرسنگ کو اس طریقے سے مت نظر انداز کریں, اس کو اپریشیٹ کریں, ایکنالج کریں. نرسنگ از اے پروفیشنل سائنس, یہ ایک ڈفرینٹ ہے. میڈیسن از ڈفرینٹ, نرسنگ از ڈفرینٹ. تو ان کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ پہلا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ گھر سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو گھر سے چینج کرنا ہے, دین آفٹر دیٹ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے سب کو ایکسپلین کیا. ہم یوں کہیں کہ کھلی کتاب کی طرح آپ آج اس پروگرام میں رہے, جس میں آپ نے اپنے تجربات کے تعلق سے بات کی, اسٹرگل کے تعلق سے بات کی. آپ نے یہ کہا کہ پہلے جب آپ نے اس کے لیے آپٹ کیا تو کون کون سپورٹیو تھا, کون کون نہیں تھا. پھر آگے معاملات بدلتے گئے, آپ کی شادی بھی ہو گئی. تو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک اسپاؤس کا ایک سپورٹیو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. بینگ اے وومن, جب آپ کو فیلڈ میں بھی جانا پڑتا ہے, ہاں, اس کے بعد آپ گھر میں بھی ہوتی ہے, سب کچھ بیلنس کرنا پڑتا ہے, کیسے کر پاتی ہیں, اور کیا وہ ماحول ملا جو آپ کے گھر میں؟ اور کیونکہ آپ ایسے فیلڈ سے منسلک ہیں, اٹس این ایسینشیل سروس, یو ہیو ٹو بی اویلیبل ایوری ٹائم. یس. الحمدللہ اگر میں کہوں تو جو مجھے سپورٹ ملا, اٹ واز ناٹ اونلی فرام مائی میٹرنل اور پیٹرنل ہوم. جو سپورٹ ملا ان لاز کی طرف سے بھی ایک اچھا کنٹریبیوشن رہا, اسپیشلی مائی ہسبینڈ. ہی کوآپریٹڈ ویری ویل. یہاں تک کہ میں یہ کہوں کہ وی آر 2 souls بٹ 1 heart. تو ان کا بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا. اور ایون ہی اپریشیٹڈ می وینس آئی واز ڈوئنگ دا PhD. تو لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملا, وَنہِ خاندر کو وَنہِ کیٛاہ ضروٗرت چھُ PhD کَرُن, پَتہٕ چھِنہٕ خاندر, پَتہٕ چھِنہٕ پَران پَتہٕ کیٚنٛہہ. بٹ اٹ واز مائی ہسبینڈ ہو ٹُک دا, جنہوں نے اسٹینڈ لیا کہ نہیں آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. اور ان بٹوین یہ چیزیں بھی آ گئی کہ نہیں اب بیٹر ہے کہ میں اس کو اسکپ ہی کروں, بیکاز اتنا سوسائٹل پریشر آ گیا, اتنی باتیں سننے کو ملتی تھی. دین فیو سیکنڈس کے لیے یہی لگتا تھا کہ نہیں بیٹر ہے کہ میں کوئٹ کروں. دین پھر سے ایک انکریجمنٹ ملتی تھی فرام مائی پیرنٹس, اسپیشلی مائی فادر, دین فرام مائی ہسبینڈ. ایک انکریجمنٹ ملتی تھی کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے جو بھی ہو آپ کو یہ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ اسٹرگلز آتے گئے, بٹ ویو بھی اچھا مل گیا. تو مطلب اسی طرح سے پھر آپ بیلنس بھی کرتی گئی. اگر شاید ان کا سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید اٹ واز ناٹ پاسبل. بہت خوب, بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں
यहाँ आने के लिए और इतनी मुफीद और कारआमद बातें हमारे साथ और शेयर करने के सबसे लिए। बड़ी चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व जी। किया, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया, हाँ। जिस तरीके से आपके बोलने का तरीका है बड़ा ही स्लो है एग्जैक्टली, और बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि यही एटीट्यूड, यही स्लोनेस, यही केयरिंग एंड गिविंग एटीट्यूड जब आप अपनी नर्सेज में, अपनी स्टूडेंट्स में इनकलकेट करेंगे तो वही फिर रिफ्लेक्ट होगा उनमें, और तभी उसकी वजह से क्या है कि यूजुअली चासा कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा भी होता है कि कुछ चासा नर्स थोड़ा तेज बहन पेशेंट खोता नहीं, मेरा मानना जी। ये है, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू द टीचिंग, तो मेरा मानना ये है कि अगर मैं इट्स नॉट वंस, अगर मैं एक स्टूडेंट को तरबियत दूंगी बिल्कुल अच्छी, सही। तो पता नहीं उससे कितने घर आबाद होंगे, बिल्कुल कितना सही। केयर मिलेगा, Exactly. 100 पेशेंट्स, 100 and thousands ऑफ पेशेंट्स विल गेट ए गुड केयर अगर मैं एक बच्चे की अच्छी तरबियत दूंगी। तो माशाल्लाह हमारे पास तो अभी 200 स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक बहुत यू शुक्रिया। वेरी मच, Thanks a lot. बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहिएगा, और हर दिन रोज की तरह अपना मनपसंद प्रोग्राम देखते रहिएगा जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।